نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، فرائض اور واجبات کے ساتھ نوافل نماز ادا کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ گزشتہ دنوں ایک کلپ ایک دوست نے میری طرف بھیجا، ایک شاگرد نے بھی بھیجا کہ اس میں انجینئر محمد علی مرزا جو ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ مارتا رہتا ہے، تو وہ بیچارہ اس کا مقصد، اس کا مشن پروگرام ہی یہی ہے کہ امت میں فساد ہو، اختلاف ہو، انتشار ہو۔ وہ کبھی کس کی بات، کبھی کہیں کی بات ادھر ادھر سے تروڑ مروڑ کر کے پیش کرتا ہے۔ ایسے بے سند لوگوں کی بات کو نہیں سننا چاہیے، جن کے پاس نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ انہوں نے باضابطہ طور پر کسی جامعہ میں کسی بھی عالم سے پڑھا ہے۔ تو ان لوگوں سے پڑھنا چاہیے جن کا علمی پس منظر ہو۔ یہ تو کتابیں پڑھیں اور ان کا مطالعہ کر کے ادھر ادھر کی بات کو گڈ مکس کر کے پیش کر دیا تو لوگوں کو الجھن ہو جاتی ہے۔ بہرحال نوافل نماز کی اہمیت کے حوالے سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خشوع خضوع سے وضو کرے اور صحیح توجہ دھیان سے اپنے روح، اپنے قبلے، اپنے چہرے کے ساتھ اور اپنے دل دماغ کے دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے رب کی حضور متوجہ ہو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اس آدمی پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی خشوع خضوع سے وضو کرنا، متوجہ ہو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، ایسے آدمی پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ نفل نماز کی فضیلت ہے، اور وہ بھی 2 رکعت کی۔ اور وہ اس میں کہہ رہا تھا کہ نماز فرض ہی ہے، نفل کچھ بھی نہیں ہے، سنت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اور مجھ سے میرے شاگرد نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احادیث میں سے سب سے زیادہ مرویات ان کی، سب سے زیادہ روایات ان کی ہیں، کم از کم 5000 احادیث ان سے مروی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کم و بیش ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بلال، آپ اپنا وہ منفرد خاص عمل بتلائے کہ میں نے جنت میں جب اللہ نے مجھے بلایا تو میں نے آپ کے چلنے کی آہٹ کی، قدموں کی آواز اپنے سے بھی پہلے وہاں سنی۔ میں چل رہا تھا، مجھے میرے وہاں پہنچنے سے بھی پہلے آگے آگے آپ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسا کیا عمل ہے جو تم کرتے ہو؟ بلال حبشی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا بھی نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے، آپ کی خدمت، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا اثر ہے، وگرنہ ہم میں کوئی کچھ کمال نہیں ہے۔ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، بس ایک عمل ہے، میں جب بھی کبھی دن میں، رات میں، کسی بھی وقت وضو بناتا ہوں، نیا وضو مجھے کرنا ہوتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا مجھ سے ہو سکے میں نفل نماز پڑھ لوں، یعنی 2 رکعت 4 رکعت جتنے بھی ہو جائے۔ اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یہ نفلی نماز ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نفل نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کھٹکھٹاہٹ کی، آہٹ کی، چلنے کی آواز وہاں سنائی دی۔ میں نے جبریل امین سے، اپنے ہم سفر سے پوچھا کہ جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام بلال کی آواز ہے، ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آواز چلنے کی یہاں جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کا یہ عمل تھا۔ تو آپ بھی اس بات کا اہتمام کریں، فرائض واجبات کی پابندی کریں، ساتھ ساتھ نوافل جو ہیں یہ بھی ادا کریں، یعنی صبح کے جو ہوتے ہیں تہجد کے نوافل ہیں یہ ادا کریں، اور اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، یہ پڑھیں۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ فرض کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ عصر سے مغرب کے درمیان نوافل نہ پڑھیں، اس وقت ذکر و اذکار تسبیحات کر لیں۔ باقی اس سے پہلے کی جتنی نمازیں، فجر سے ظہر اور پھر اسی طریقے سے مغرب سے عشاء اور عشاء کے بعد یہ نوافل آپ ادا کر لیں۔ وگرنہ آسان طریقہ یہی ہے کہ تہجد کی نماز بھی نفلی ادا کریں، اشراق کی نماز بھی ادا کریں۔ جو کوئی اشراق کی نماز ادا کرتے ہیں، اشراق میں 2 رکعت
4 رکعت آدمی ادا کرتا ہے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل